الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علمنی العربیہ حصہ 2 کے کلاس نمبر 3 میں آپ سب کا ہم ویلکم کرتے ہیں۔ کلاس نمبر 3 میں ہم الدرس الخامس 5ویں درس سے شروع کریں گے۔ ہمارے اب تک 2 کلاسز ہو چکے ہیں اور دونوں کلاسز اس کے ویڈیوز بھی گروپ میں ڈالے جا چکے ہیں، یوٹیوب پر اپلوڈ ہو چکے ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ انہیں دیکھیں، ان کو سن کر کے ریپیٹ کریں اور پھر ہوم ورک جو دیا تھا وہ ہمیں بھیجیں، کیونکہ ہوم ورک ہی ڈیپینڈ کرتا ہے اس بات پر کہ آپ کی حاضری بنی ہے یا نہیں بنی ہے۔ اور یہ بات ہم آپ کو بتا دیں کہ کلاس میں 50 نمبر ایگزام پر رکھا گیا ہے، 25 نمبر آپس میں ڈسکشن کلاس کے بیچ جو باتیں ہوں گی اور اس میں آپ شریک ہوں گے اس پر رکھا گیا ہے، اور پھر 25 نمبر جو ہے نا وہ حاضری پر رکھا گیا ہے۔ تو حاضری بھی بہت ضروری ہے۔ تو بھائیوں چلتے ہیں، آج ہم الدرس الخامس پڑھیں گے۔ الطعام، کھانا۔ استمع ثم ردد، غور سے سنو پھر دہراؤ، غور سے سنو پھر دہراؤ۔ چونکہ یہ سی ڈی کی بات ہے تو ہمارے پاس ابھی سی ڈی نہیں ہے، لیکن ہم کتاب میں باضابطہ پڑھ رہے ہیں۔ تو خلیل، هل تحب السلطة؟ خلیل پوچھتا ہے کریم سے، کیا آپ سلاد پسند کرتے ہیں؟ هل تحب السلطة، کیا آپ پسند کرتے ہیں السلطة، سلاد؟ تو کریم کہتا ہے نعم احب السلطة، ہاں میں پسند کرتا ہوں سلاد۔ انا آکل السلطة کل یوم، میں ہر دن سلاد کھاتا ہوں۔ خلیل، هل تحب السلطة، کیا تم سلاد پسند کرتے ہو؟ کریم، نعم احب السلطة، ہاں میں سلاد پسند کرتا ہوں۔ انا آکل السلطة کل یوم، میں ڈیلی ہر دن، کل یوم ہر دن سلاد کھاتا ہوں۔ انا آکل السلطة کل یوم۔ تو یہ گفتگو رہی جو آج کے کلاس کی مین گفتگو ہے۔ تو چلیے اس کو ہم ریپیٹ کرتے ہیں، ہمارا ساتھ دیں گے۔ کون بھائی ہیں جو ساتھ دیں گے؟ هل تحب السلطة؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نعم احب السلطة۔ اس کے بعد انا آکل السلطة کل یوم، انا آکل السلطة کل یوم۔ ماشاء اللہ، بہت اچھا جی۔ اب آگے کی گفتگو دیکھتے ہیں۔ ضع الکلمہ المناسبہ بجانب السورہ فیما یلی، ضع الکلمہ المناسبہ، نیچے میں آنے والے جو ورڈز ہے اور پھر اس کے بعد پکچرز ہیں، ان پکچرز پر مناسب کلمہ رکھیں۔ نیچے میں پکچرز دیے گئے ہیں اور پھر ورڈز دیے گئے ہیں اوپر میں، ان ورڈز کو مناسب جگہ پر رکھیں۔ جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے فی السلطۃ، سلاد میں۔ سلاد میں کون کون سی چیزیں ڈالی جاتی ہیں یا سلاد میں کون کون سی چیزیں رکھی جاتی ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے۔ تو فوٹو ہے زیتون کے تیل کا فوٹو ہے، تو ہم چوائس کریں گے کیا؟ زیت الزیتون، اوپر سے زیت الزیتون اوپر سے چوائس کریں گے۔ فی السلطۃ زیت الزیتون۔ اس کے بعد اللیمون کا فوٹو ہے تو چوائس کریں گے لیمون۔ اس کے بعد فوٹو ہے پیاز، ہے نا، تو چوائس کریں گے بصل۔ اس کے بعد ہے ٹماٹر، تو چوائس کریں گے طماطم۔ پھر اس کے بعد ہے خیار، ہے نا،
خیار چوائس کریں گے. اس کے بعد ہے خس، سلاد کے پتے، خس کہتے ہیں، خس سلاد کے پتے. اس کے بعد ہے نعنا، نعنا پودینہ. اس کے بعد کیا ہے، نمک ہے، ملح، ملح چوائس کریں گے. اس کے بعد ہے شملہ مرچ، فلیفلہ، فلیفلہ. تو گویا کہ یہاں پہ فوٹوز دیے گئے ہیں اور اوپر میں ورڈز دیے گئے ہیں. ان ورڈز میں سے فوٹوز کے مناسب جو لفظ ملتا ہے وہ لفظ ہمیں ڈالنا ہے. تو کیسے کریں گے؟ فی السلطۃ زیت الزیتون واللیمون والبصل والطماطم والخيار والخس والنعنع والملح فلیفلہ، فلیفلہ، جی فلیفلہ. تو اس انداز میں ہمیں خود دیکھ کر کے ورڈز آپ اوپر میں ہیں اور نیچے میں فوٹوز دیے گئے ہیں، دیکھ کر کے ہمیں بنانا ہے. اچھا، یہاں پر ایک بات جو یہاں پر سمجھنے والی ہے کہ جب ہم اس طرح سے لکھتے ہیں یا ہم پڑھتے ہیں تو اس کو پریکٹس کریں گے تو آسانی سے وہ چیزیں ہم بولنے لگ جائیں گے اور آسانی سے اس کو ہم برتنے لگ جائیں گے. التدریبات، ایکسرسائز. اکتب اسماء الفاکہہ التالیہ، اکتب لکھو اسماء الفاکہہ التالیہ، نیچے دیے گئے میووں کے نام. نیچے دیے گئے میوے ہیں لیمون، برتقال، موز، خوخ. لیمون تو لیمو جانتے ہیں، برتقال سنترا، موز جانتے ہیں بنانا، خوخ یہ آرو کو کہتے ہیں، خوخ آرو. کرز چیری، کرز چیری. تفاح سیب، عنب انگور. انناس، 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 انناس عربی میں بھی انناس اور اپنی زبان میں بھی انناس کہتے ہیں. اجاس ناشپاتی، اجاس ناشپاتی. یہ ورڈز دیے گئے ہیں عربی کے جو فواکہ میں سے ہیں. نیچے میں نشان ڈالا گیا ہے، اسے آپ کو خود ڈالنا ہے مناسب جگہ پر. اوپر کے جو ورڈز ہیں ان کے معنی کو سمجھ کر کے نیچے میں جو ورڈز دیے گئے ہیں ان کو نشان دیا گیا ہے. نشان کے حساب سے، فلاورز کے حساب سے ہمیں اس نشان پہ ڈالنا ہے اوپر کے فواکہ میں سے، اوپر کے فروٹس میں سے، اوپر کے میوے میں سے. تو یہ کام آپ کو ہوم ورک کے طور پر کرنا ہے. یہاں پہ ایک بات سمجھنے والی یہ ہے کہ بہت سارے ایسے ورڈز ہیں جو عربی زبان میں اور انگلش زبان میں میوے کے تعلق سے یا سبزیوں کے تعلق سے سیم یوز ہوتے ہیں، انگلش میں بھی، اور اس کو عربی کی شکل دے دی گئی ہے جس کو ہم کہتے ہیں تعریب. جیسے کیوی، عربی میں بھی کیوی بولتے ہیں. مانجا، مینگو سے مانجا ہو گیا، مانجا بولتے ہیں. اسی طریقے سے طماطم، ٹومیٹو سے طماطم بولتے ہیں. گویا کہ اصل میں انگلش اور عربی میں ایک ہی انداز میں یوز ہوتا ہے. اللیمون، لیمو بولتے ہیں، لیمون بولتے ہیں. افوکادو تقریباً پروناؤنسیشن ایک ہی طرح کا ہے، ہلکا سا فرق ہے. بطاطا، پوٹیٹو اور بطاطا تقریباً زیادہ فرق نہیں ہے، بطاطا. سبانخ، سبانخ یعنی پالک تو انگلش کے قریب ہے. بروکلی یہ بھی انگلش کے قریب ہے. تو یہ ورڈز ایسے ہیں جو انگلش میں بھی اور عربی میں بھی سیم یوز ہوتے ہیں. تو الکیوی، المانجا، طماطم، اللیمون، افوکادو، بطاطا، سبانخ یعنی پالک اور بروکلی، یہ ورڈز انگلش میں بھی اور عربی میں بھی یوز ہوتے ہیں. اچھا، یہاں پر یہ بھی جاننا چاہیے کہ عربی میں سبزیوں کو خضروات کہتے ہیں. کیوں خضروات کہتے ہیں؟ کیونکہ خضرا یا اخضر کے معنی ہوتے ہیں ہرا، تو سبزیاں ہری ہوتی ہیں اس لیے اس کو خضروات کہتے ہیں، اس کو خضروات کہتے ہیں. آگے دیکھیے، اکمل یعنی مکمل کرو. کیا مکمل کرو؟ یہاں پر فوٹوز دیے گئے ہیں اور فوٹوز کے حساب سے ہمیں اس کا نام لکھنا ہے
اور نام لکھنا ہے الفابیٹ میں. جیسے فوٹو ہے کس چیز کا؟ فوٹو ہے سب سے پہلے پیاز کا. پیاز کو عربی میں کہتے ہیں بصل. تو یہاں پہ لکھنا ہے با صاد اور لام، بصل. اچھا، اس کے بعد دیا گیا ہے فوٹو کس چیز کا؟ آلو کا. آلو کی عربی کیا ہوتی ہے؟ بطاطس. بطاطس. تو اس میں ہم با تا الف اور تا اور سین بطاطس لکھیں گے. اس کے بعد اس میں فوٹو دیا گیا ہے مرچ کا. مرچ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ فل. تو یہاں پہ فا لام فا اور لام لکھیں گے، فل. اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیں ادھر کیا ہے؟ یہ کدو ہے. کدو کو قرع کہتے ہیں. قرع، قاف را اور عین، قرع، کدو. تو گویا کہ فوٹو دیکھ کر کے اس کے حساب سے ہمیں لکھنا ہے تاکہ ہم پہچان بھی سکیں اور عربی زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں سمجھ بھی سکیں. تو بصل، بطاطس، طماطم، تا میم الف تا اور میم طماطم. تو یہ سارے ورڈز ہمیں لکھنے ہیں. ایسا کر لیں گے. آگے چلتے ہیں. ادھر دیکھیے، استمع ثم رقم الجمل. استمع، غور سے سنو، پھر جملوں کو نمبر دو. تو سی ڈی میں سب سے پہلے آیا ہے اشرب الماء کثیرا. یہ ورڈز جو ہے نا ایسے ہیں جو ہمارے عام استعمال میں آنے چاہیے. اشرب میں پیتا ہوں، الماء پانی، کثیرا بہت زیادہ. اشرب الماء کثیرا میں پانی پیتا ہوں بہت زیادہ. اس کے بعد کا ورڈ ہے اذهب الى السوق یوم الجمعۃ. اذهب میں جاتا ہوں، الى السوق بازار، یوم الجمعۃ جمعہ کے دن. اذهب الى السوق یوم الجمعۃ میں جمعہ کے دن بازار جاتا ہوں. العب مع ابنی احیانا میں کھیلتا ہوں. العب میں کھیلتا ہوں، مع ابنی اپنے بیٹے کے ساتھ. ابنی میرا بیٹا، ابنو کا تیرا بیٹا، ابنو اس کا بیٹا، ابنو کے تو عورت کا بیٹا، ابنہا اس عورت کا بیٹا. تو یہ جو ترکیب ہم نے کل جانی ہے اس کو دھیان میں رکھیں گے تو الگ الگ ضمیر میں اس کو آسانی سے استعمال کر سکیں گے. تو العب مع ابنی احیانا، احیانا کبھی کبھار. العب میں کھیلتا ہوں، تلعب تم کھیلتے ہو، نلعب ہم سب کھیلتے ہیں. العب مع ابنی احیانا میں اپنے بیٹے کے ساتھ کھیلتا ہوں، احیانا کبھی کبھی، احیانا کبھی کبھی. اقرأ القرآن کل یوم. اقرأ میں پڑھتا ہوں، القرآن قرآن، کل یوم ڈیلی ہر دن. اقرأ القرآن کل یوم. اقرأ القرآن کل یوم میں ہر دن قرآن پڑھتا ہوں. اغسل الخضر، اغسل الخضر دائما. اغسلو میں دھوتا ہوں، خضر سبزیوں کو، خضر سبزی کو کہتے ہیں. اغسل الخضر میں دھوتا ہوں سبزیوں کو، دائما ہمیشہ. اغسل الخضر دائما میں دھوتا ہوں سبزیوں کو ہمیشہ. تو اس میں سب سے پہلے اشرب الماء کثیرا پہلے نمبر کا آیا. دوسرے نمبر کا اذهب الى السوق یوم الجمعہ دوسرے نمبر پر آیا. تیسرے نمبر پر آیا العب مع ابنی احیانا. چوتھے نمبر پر اقرأ القرآن. اچھا، قرآن کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ فعل اور فاعل آتا ہے. عربی زبان میں فعل آتا ہے، فاعل آتا ہے اور اس کے بعد مفعول آتا ہے. مفعول جو ہوگا ہمیشہ منصوب ہوتا ہے اور فاعل جو کرنے والا ہوتا ہے وہ ہمیشہ
مرفوع ہوتا ہے تو اقرأ القرآن ہی ہوگا، اشرب الماء ہی ہوگا، اغسل الخضر ہی ہوگا، اقرأ القرآن ہی ہوگا۔ اس کے بعد کیا آئے گا؟ اغسل الخضر، ہاں الخضر دائماً، میں ہمیشہ دھوتا ہوں کس کو؟ سبزیوں کو۔ ہم آپس کی جو گفتگو کرتے ہیں اس گفتگو میں اس طرح کے ورڈز ہمیشہ استعمال کرتے رہتے ہیں، اغسلو، اشربو، اذهبو، اقرأو، العبو۔ یہ کیسے ورڈز ہیں؟ یہ اپنے لیے استعمال کرنے والے ورڈز ہیں۔ میں کرتا ہوں، میں کھاتا ہوں، میں سوتا ہوں، میں جاگتا ہوں، تو اس کے وزن پر دوسرے ورڈز بھی استعمال کر سکتے ہیں، جیسے اغسلو کے وزن پر اذهبو، میں جاتا ہوں، انامو، میں سوتا ہوں، افتحو، میں کھولتا ہوں، اکتبو، میں لکھتا ہوں۔ تو اس طریقے سے ہم دوسرے بہت سارے ورڈز استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ ورڈز ہمیں دھیان سے سننا چاہیے تاکہ انہیں یاد کرنا آسان ہو جائے۔ تو ذرا سنائیں گے ہمیں؟ ہاں، اغسل الخضر دائماً، دائما، کیا مطلب؟ میں سبزیوں کو ہمیشہ دھوتا ہوں۔ آگے، اشرب الماء كثيرا، کثیراً، کیا مطلب؟ میں پانی بہت پیتا ہوں۔ بہت اچھا۔ آگے، العب مع ابنی مع ابنی، ہاں، احیانا، احیاناً، میں کھیلتا ہوں اپنے بیٹے کے ساتھ کبھی کبھار۔ آگے، اقرأ قرآن اقرأو، كل يوم، اقرأو، اقرأ القرآن كل يوم، یومن، ہاں، میں اقرأو، دن قرآن پڑھتا ہوں۔ پڑھتا ہوں، ہاں۔ اس کے بعد اذهب الى السوق يوم الجمعة، یوم الجمعۃ، یوم الجمعۃ۔ اچھا، یہاں پر جمعہ بھی ہوتا ہے اور جمعہ بھی ہوتا ہے، دونوں پروناؤنسیشن ہے، جمعہ اور جمعہ دونوں پروناؤنسیشن صحیح ہے۔ اذهب الى السوق یوم الجمعۃ، میں بازار جاتا ہوں جمعہ کے دن۔ بہت اچھا، بہت اچھا۔ چلیں آگے ہم دوسرے بھائی سے سنیں گے۔ ضع دائرہ حول الکلمہ الغریبہ، ضع دائرہ حول الکلمہ الغریبہ، جو انوکھا کلمہ ہے، انوکھا کلمہ یعنی جملہ چل رہا ہے، اس کے بیچ میں کوئی ایسا لفظ آ جا رہا ہے جو جملہ سے ہٹ کر کے دکھ رہا، تو اس پہ گول دائرہ ڈالو۔ اب دیکھیں پہلی مثال میں، الاحد اتوار، الثلاثاء منگل، خمسہ پانچ، الاربعاء بدھ۔ اچھا، اس میں کون سا لفظ انوکھا آیا؟ خمسہ، خمسہ، بہت اچھا، ماشاءاللہ، کیونکہ دنوں کے نام چل رہے ہیں، اس کے بیچ میں پانچ آ گیا۔ اچھا، دوسرے نمبر پر دیکھیں، طماطم، طماطم ٹماٹر، بطاطا، بطاطا یعنی آلو، بصل، بصل یعنی پیاز، جبنن، جبنن پنیر۔ اس میں کون سا ورڈ اجنبی آیا؟ جبنن، جی جبنن اجنبی آیا، بالکل۔ تیسرے نمبر پر خمسۃ، الاثنین، سبعۃ، تسعۃ، الاثنین، بہت اچھا، ماشاءاللہ، آپ لوگ سمجھ رہے ہیں۔ چوتھے نمبر پر احمر، فلفل، اصفر، برتقالی۔ احمر یعنی ریڈ کلر، اصفر فلفل، جی فلفل، کیونکہ فلفل کا تعلق سبزیوں کی چیزوں سے ہے تو یہاں پہ اجنبی ہو گیا وہ۔ اچھا، پانچویں نمبر پر نورا، حمد، عمر، بدر، نورا، بہت اچھا، کیونکہ حمد، عمر اور بدر مردوں کے نام آ رہے ہیں، اس میں نورا اجنبی ہو گیا۔
چھٹے نمبر پر اقرأ اکتبو میں پڑھتا ہوں میں لکھتا ہوں، سمکن ارسمو میں پینٹنگ کرتا ہوں. سمکن یعنی مچھلی، تو سمک یہاں پہ انوکھا لفظ ہے. بالکل، بہت اچھا سمجھ رہے ہیں آپ لوگ. تو گویا کہ اس میں ایسے ورڈز کا چوائس کرنا ہے جو انوکھے ہیں، تاکہ ہم کو سمجھ میں آئے کہ کون سا لفظ انوکھا ہے. آگے چلتے ہیں. 4 حروف میں آڈ ون آؤٹ بولتے ہیں انگلش میں. ہاں جی، مطلب جو الگ ہے اس کو سرکل کریے سمجھنے کے لیے. بالکل بالکل صحیح بولا آپ. ابھی جو ہے نا، ابھی رتب ما تقولہ السیدہ فی البقالہ والرد علیہا. ایک مسز، ایک خاتون، ایک عورت جاتی ہے بقالہ میں، دکان میں، اور سامان خریدتی ہے. تو بقالہ کا مالک اور اس عورت کے بیچ جو بات ہوتی ہے، اس بات کو سلام سے لے کر کے لاسٹ کی گفتگو تک اس کو الٹا کر کے لکھا گیا ہے، ادھر ادھر ہیر پھیر کر کے لکھا گیا ہے. اب ہمیں اسے ترتیب دینا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے رتب، ترتیب دو. سیدہ مسز جو کہہ رہی ہے بقالہ میں اور اس کا جو جواب پا رہی ہے، اس کو ترتیب دو. اور یہ ہوم ورک ہے، نشاط ہے. تو ہم دیکھتے ہیں اس میں کہ کہاں سے سب سے پہلے شروعات ہوتی ہے گفتگو کی. گفتگو کی شروعات ہوتی ہے کس چیز سے؟ السلام علیکم سے. جی، السلام علیکم سے گفتگو کی شروعات ہوتی ہے. اس کے بعد جواب میں وعلیکم السلام ہے نا. تفضلی، تفضلی کون کہہ رہا ہے؟ دکاندار کہہ رہا ہے تفضلی. تفضلی مطلب اگر مرد ہے تو کہیں گے تفضل، عورت ہے تو کہیں گے تفضلی. تفضل یعنی تشریف لائیے، مطلب کیا ہے کہ حکم دیجئے. دکان میں اگر کوئی جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں تفضل، مطلب حکم دیجئے، آرڈر دیجئے، ہم آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں. تفضل. عورت ہے تو تفضلی. تو وعلیکم السلام تفضلی دکاندار کہتا ہے. اچھا، اب دکان میں گئے ہیں تو کچھ تو خریدنا ہے. تو تیسرے نمبر پر کیا آرڈر ہے؟ اعطنی من فضلک زجاجۃ زیت. اعطنی مجھے دو، اعطنی مجھے دو، اعطنی من فضلک براہ کرم مجھے دو، زجاجۃ زیت یعنی تیل کی ایک شیشی دو. اچھا، شیشی میں اب اس کے پاس ایک سوال آئے گا، لیٹر یعنی کتنا چاہیے، تو سوال تو آنا بنتا ہی ہے. تو لیٹر، وہ دکاندار پوچھ رہا ہے اس میں 1 لیٹر کی شیشی دوں؟ تو عورت کہتی ہے لا نصف لیٹر من فضلک. لا نہیں، نصف لیٹر، آدھا لیٹر برائے مہربانی. اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ پھر اور چیز مانگ رہی ہے. تو ایک آرڈر ہو گیا. دوسرا آرڈر ومعکرون وکیلو سکر. اچھا، زجاجت زیت نصف لیٹر ہو گیا. اب اس کے بعد دوسرا آرڈر ومعکرون، معکرونہ بھی چاہیے، مکرونی بھی چاہیے، اور معکرون وکیلو سکر، اور 1 کلو شکر بھی چاہیے، شوگر بھی چاہیے. اچھا، اس کے بعد کہاں گفتگو ہوگی، کہاں جائے گا؟ اس کے بعد اب سامان کا آرڈر دے دیا. تو سامان کا جب آرڈر دے دیا تو سامان سامنے میں لا کر کے ڈالے گا. وہ جب سامان ڈالا ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ تفضلی. تو گویا کہ تفضلی کا نمبر آتا ہے. ابھی تفضلی لیجئے، یہ لیجئے. گویا کہ آپ دیکھیں کہ عورت آئی ہے دکان میں تو بول رہا ہے دکاندار تفضلی، آپ آرڈر دیجئے، اور پھر سامان لا کر کے دے رہا ہے تو اس میں بھی تفضلی کہہ رہا ہے، تفضلی لیجئے. تو گویا کہ تفضلی کا استعمال یہیں پر 2 جگہ پر ہو رہا ہے، تفضلی. اچھا، جب سامان رکھ دیا ہے تو وہ کیا پوچھے گا؟ شکرن. سامان جو خریدنے والی ہے وہ پوچھ رہی ہے شکرن کم الحساب من فضلک. شکرن، شکریہ. اب لا کر کے ڈالا ہے تو شکرن کہنا بنتا ہے. کم الحساب من فضلک،
برائے مہربانی بتاؤ کہ حساب کتنا ہوا. تو حساب بتائے گا دکاندار دینار و نصف. اب یہاں پر دینار و نصف پہ 9ویں نمبر پر آئے گا یہ دینار و نصف. اس کے بعد اب کیا ہے 1.5 دینار اس کو چکا دینا ہے, اور جب چکائے گی تو کیا کہے گی تفضل. تو تفضل یہ 10ویں نمبر پہ آ جائے گا, تفضل یعنی یہ لو. اب اس کے بعد لاسٹ کی گفتگو ہو رہی ہے, دکاندار کہہ رہا ہے شکراً مع السلامہ. اب گفتگو ختم ہوگی, اینڈ ہوگی, سامان لے لیا ہے, حساب ہو گیا ہے, تو شکراً مع السلامہ. تو عورت بھی بولتی ہے مع السلامہ اور چلتی بنتی ہے. تو اس انداز میں جو گفتگو ہے, اس گفتگو کو ادھر ادھر پھیر کر کے یہاں پہ لکھا گیا ہے تاکہ ہم ان پہ نمبر ڈال کر کے گفتگو کی ترتیب کو بنا سکیں اور اس گفتگو کو سمجھ سکیں. اس میں جو اچھے اچھے ورڈس ہیں ان ورڈس کو یاد کرنا ہے تاکہ ہم آسانی کے ساتھ کہیں جاتے ہیں خریداری کے لیے تو اسی انداز میں دکاندار سے معاملہ کر سکیں. آگے کی طرف دیکھتے ہیں. اچھا, یہاں پر ایک اہم بات جو یہاں پر جاننے والی ہے وہ یہ ہے کہ عربی زبان میں لیٹر, ملی لیٹر, گرام, کلو گرام, تن, اسی طریقے سے میٹر, میٹر کو میٹر, سینٹی میٹر, کلو میٹر, میل, انش, انچ کو انش عربی میں کہتے ہیں. تو وزن اور ماپ اور مسافت کے جو نام ہیں وہ تقریباً انگلش زبان کے جیسے ہی یوز ہوتے ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں کہ انگلش زبان سے عربی زبان میں یہ ورڈس آئے یا عربی زبان سے انگریزوں نے اسے لیا ہے. تو لیٹر, ملی لیٹر, گرام, کلو گرام, تن, میٹر, سینٹی میٹر, کلو میٹر, اس کے بعد میل اور انش. انش یعنی انچ, 1 انچ, 2 انچ. تو عربی میں واحد انش, واحد انش, 2 انش, انش بولتے. تو یہ ورڈز جو ہے نا عربی زبان میں انگلش کے جیسے ہی یوز ہوتے ہیں. تو کیا ابھی جو گفتگو ہوئی ہے اس گفتگو کو استعمال کریں گے ہم لوگ؟ ایک آدمی بقالہ والے بن جائیں اور ایک آدمی خریدار بن جائے. بقالہ کن کا ہے؟ شیخ عبد الرحمن, بقالہ والے بن جائیے. جی, ایک آدمی خریدار بن جائیے. عطا اللہ, ہاں چلیے عطا اللہ فیدی, چلیں خریدار بن جائیے. بولیے بقالہ والے سے بولیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفضل. تفضل ہی نہیں بولیں گے ابھی, آپ تفضل بولیں گے. اگر عورت ہے تب تفضل ہی بولیں گے. جی وعلیکم السلام. ہاں تفضل. آتینی من فضلک زجاجۃ زیتی. لیٹر. لا نصف لیٹر من فضلک. ہاں لیٹر نہیں کہیں, لیٹر, نصف لیٹر. تفضل. اس کے علاوہ بھی کچھ سامان چاہیے. مقرون. ومعکرون وکیل سکر. ہاں چلیں دکاندار. تفضل. تفضل. شکراً کمل حساب من فضلک. ہاں بہت اچھا. دینار و نصف. دینار و نصف, بڑھائیے نہیں. دینار و نصف. بھاؤ بڑھائیے. بھاؤ بڑھا دیتے. نہیں بڑھانا نہیں. دینار و نصف. تفضل. تفضل. ہاں تفضل. شکراً مع السلام. شکراً مع السلام. مع السلام. مع السلامہ. بہت اچھا بہت اچھا ماشاء اللہ. ایک اور بھائی, آگے کی گفتگو میں ہم دیکھتے ہیں فی المطعم. اکمل الحوار, گفتگو کو مکمل کرو. فی المطعم, ریسٹورنٹ میں. سلیم السلام علیکم. عامل, عامل المطعم, مطعم میں کام کرنے والے کو ہم کہہ رہے ہیں عامل المطعم, مطعم میں کام کرنے والا.
کیا جواب دے گا؟ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ سلیم، لو سمحت اريد دجاجا و کیا ہوگا؟ خبزا و سلطة، اريد دجاجا و خبزا و سلطة، میں چاہتا ہوں دجاج، روٹی اور سلاد۔ اچھا، یہاں پر مانگنے سے پہلے کہا لو سمحت، اس سے پہلے ابھی جو گفتگو ہو رہی تھی تو من فضلک کہا، تو لو سمحت بھی کہہ سکتے ہیں، من فضلک بھی کہہ سکتے ہیں، اعطنی من فضلک ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ لو سمحت اريد دجاجا، اعطنی من فضلک نارمل ہے، لو سمحت اريد نارمل ہے، دونوں انداز ہو سکتا ہے مانگنے کا۔ تو لو سمحت اريد دجاجا و خبزا و سلطة، عامل المطعم، مطعم میں کام کرنے والا۔ وماذا تشرب، اور آپ کیا پئیں گے؟ وماذا تشرب، آپ کیا پئیں گے؟ سلیم، یعنی جو آدمی گیا ہے مانگنے کے لیے وہ بولے گا عصیر، عصیر میں جو بھی آدمی جس چیز کا بھی جوس چاہے وہ بتا سکتا ہے، عصیر تفاح جو بھی ہو آدمی بتا سکتا ہے۔ ضع الرقم المناسب، ضع الرقم المناسب، مناسب نمبر ڈالیے، مناسب نمبر ڈالیے۔ یہاں پہ پہلے خانے میں ہیں کچھ ورڈز اور دوسرے خانے میں ہیں کچھ ورڈز، دونوں خانے سے جو ورڈز ملتے ہوئے ہیں ان کو یہاں پہ ملانا ہے۔ جیسے مع السلامہ، تو مع السلامہ سے دوسرے خانے میں جو لفظ ملتا ہوا ہے وہ ڈالیں گے، جیسے مع السلامہ سے ملتا ہوا مع السلام، تیسرے نمبر پر مع السلامہ ہے۔ مع السلامہ کا مطلب آپ سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں، مع السلامہ آپ سلامت رہیں، مع السلامہ، تو مع السلامہ کہیں گے۔ اچھا، کیف الحال، آپ کیسے ہیں؟ تو جواب میں ہوگا بخیر والحمد للہ، بخیر والحمد للہ۔ تیسرا جو سوال ہے ماذا تشرب، تو اس کا جواب ہوگا اشرب العصیر، اشرب العصیر، میں پیوں گا جوس، اشرب الشائی، میں پیوں گا چائے۔ تو یہاں پر جواب ہوگا ماذا تشرب، اشرب العصیر، میں پیوں گا جوس، عصیر جوس۔ ماذا تأکل، تم کیا کھاؤ گے؟ تو اس کا جواب ہوگا آکل السمک، آکل السمک، میں مچھلی کھاؤں گا۔ صباح الخیر، تو اس کا جواب ہوگا صباح الخیر، صباح الخیر، صباح الخیر۔ جی، تو اس کو پہلے حصے سے دوسرے حصے میں جو مناسب ورڈز ہیں انہیں یوز کرنا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں ہم لوگ، اس میں ہے ضع دائرہ حول الفعل المناسب، ضع دائرہ حول الفعل المناسب، مناسب فعل کے نیچے میں دائرہ ڈالنا ہے، یعنی نشان ڈالنا ہے، گول دائرہ ڈالنا ہے، گول دائرہ مناسب فعل کے سامنے میں۔ اب دیکھیں یہاں پہ ایک حرکت آ رہی ہے فوٹو میں، کوئی آدمی چل رہا ہے، کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے، کوئی آدمی لکھ رہا ہے، کوئی آدمی پڑھ رہا ہے، کوئی آدمی دوڑ رہا ہے، کوئی آدمی پی رہا ہے، کوئی آدمی کھا رہا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ 3 ورڈز ہیں، ان ورڈز میں سے ایک کا چوائس کرنا ہے۔ دیکھیں اقرأ، اذهب، اجلس، بندہ کیا کر رہا ہے؟ جا رہا ہے، تو اقرأ میں پڑھتا ہوں، اذهب میں جاتا ہوں، اجلس میں بیٹھتا ہوں۔ تینوں ورڈز بہت اچھے ہیں اور تینوں ورڈز کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، لیکن یہاں پر یوز کیا ہوگا؟ اذهب، جی اذهب یوز ہوگا۔ آدمی بیٹھا ہوا ہے تو اجلسو میں، اجلسو میں بیٹھتا ہوں یا بیٹھا ہوا ہوں، العبو میں کھیل رہا ہوں، اشربو میں پی رہا ہوں، تو یہاں پر اجلسو استعمال ہوگا۔
یہاں پر بچہ ہے جو لکھ رہا ہے، تو انامو میں سوتا ہوں یا میں سوؤں گا، دونوں معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ جو ترکیب ہے۔ اشربو میں پیتا ہوں یا پیوں گا، اجلسو میں بیٹھتا ہوں یا بیٹھوں گا، العبو میں کھیلتا ہوں یا کھیلوں گا، انامو میں سو رہا ہوں یا سوؤں گا، اکتبو میں لکھتا ہوں یا لکھوں گا، اطبخو میں پکاتا ہوں یا پکاؤں گا۔ تو بچہ لکھ رہا ہے تو انامو، اکتبو، اطبخو میں کون سا لفظ ہوگا؟ کون سا لفظ ہوگا؟ اکتبو ہوگا، جی اکتبو۔ تیسرے نمبر پر دیکھیں، اغسلو میں دھوتا ہوں، اقرأو میں پڑھتا ہوں، ارکزو میں چھلانگ لگاتا ہوں، دوڑتا ہوں۔ اس میں کون سا لفظ ہوگا؟ اقرأو، جی اقرأو، بہت اچھا۔ چوتھے نمبر پر نیچے میں ہے العبو میں کھیلتا ہوں، اشربو میں پیتا ہوں، اقرأو میں پڑھتا ہوں۔ تو کیا کر رہے ہیں؟ کھیل رہے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں، تو العبو میں کھیلتا ہوں، العبو۔ العبو مرد بھی العبو کہے گا، عورت بھی العبو کہے گی۔ العبو میں کھیلتا ہوں یا میں کھیلتی ہوں، العبو۔ اچھا یہاں پر کیا ہے؟ آکلو میں کھاتا ہوں، ارکدو میں دوڑتا ہوں، میں چھلانگ لگاتا ہوں، انظفو میں صاف کرتا ہوں، میں صفائی، انظفو المطبخ میں مطبخ کی صفائی کرتا ہوں، انظفو۔ ایک عورت بھی ہے تو کہے گی انظفو المطبخ، میں مطبخ کی صفائی کرتی ہوں، انظفو، انظفو میں صاف کرتا ہوں۔ اچھا تو اس میں کیا ہوگا؟ ارکدو، جی ارکدو ہوگا۔ اس کے بعد ہے اشربو، اطبخو، اغسلو۔ تو اس میں کیا ہوگا؟ اشربو میں پیتا ہوں، اطبخو میں پکاتا ہوں، اغسلو میں دھوتا ہوں، اشربو ہوگا، جی اشربو کیونکہ پانی پی رہا ہے، اشربو۔ اس کے بعد ہے اذهبو، العبو، آکلو۔ اذهبو میں جاتا ہوں، العبو میں کھیلتا ہوں، آکلو میں کھاتا ہوں۔ کیا ہوگا؟ آکلو، جی آکلو ہوگا، میں کھاتا ہوں۔ تو یہ ورڈز جو ہے نا بہت ہی اچھے ہیں، ان ورڈز کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اذهبو، اقرأو، اجلسو۔ اچھا اسی سے اگر آرڈر دینا ہو تو کیا بنائیں گے؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ اقرا، بہت اچھا بہت اچھا، اقرا۔ اب دیکھیں اقرا آرڈر دینے کے لیے، ہاں جی کھانے کے لیے کلو، ہاں کل، کل بالکل۔ اس میں اقرا، اذهب، اجلس، دیکھیں کیسے ایک ہی انداز میں سب کچھ آئے گا۔ اجلس، العب، اشرب، اکتب، اطبخ، اغسل، اقرا، ارکض، اشرب، اقرا، ارکض، نظف، اغسل، العب، کل، کل۔ کچھ ترکیب جو ہے نا وہ جب ہم عربی زبان کے صرف کو پڑھیں گے تو اس ترکیب کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کیوں اس میں کل کیوں آ گیا، کیونکہ اصلی اکلا کا پہلا لفظ جو ہے نا اصلی نہیں، اس لیے وہ کل ہو گیا۔ تو اس طرح سے ہم اس کو بعد میں سمجھ سکتے ہیں، لیکن جو انداز ہے نا بات کرنے کا وہ ایک ہی انداز میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی لیے یہاں پر ہمیں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اگر ہم میں کہوں گا میں کھاتا ہوں تو اقرأو، اذهبو، اجلسو، العبو، اطبخو، ارکضو الف کے ساتھ میں آئے گا۔ اچھا تم کے لیے تقرأو، تذهبو، تجلسو، ہاں تلعبو، تغسلو، تقرأو، تأکلو، ترکضو، تطبخو، تلعبو، تنظفو، ایسے ہی ورڈس آئیں گے۔ اچھا اگر کہنا ہو وہ پڑھتا ہے، وہ کھاتا ہے، وہ جاتا ہے، وہ سوتا ہے، تب یا کولو، ہاں یا آئے گا، بہت اچھا۔ یا کولو، یجلسو، ینامو، یغسلو، یذهبو، یشربو، یطبخو، یرکضو۔ تو یا پہلے لا دیں گے، وہ کھاتا ہے، وہ پیتا ہے، وہ سوتا ہے، وہ جاتا ہے، اس طریقے سے
استعمال ہوگا. بہت اچھا ماشاء اللہ، بہت اچھا. آگے کا ہم دیکھتے ہیں استعمال، اور اسی پر ہمارا یہ درس بھی ختم ہوگا. اقرا ولاحظ ثم اکمل. اقرا پڑھو، ولاحظ اور غور کرو، ثم اکمل پھر مکمل کرو. پڑھو، غور کرو، مکمل کرو. انا اذهب بالسیارہ. انا اذهب بالسیارہ، میں جاتا ہوں گاڑی سے. انا اذهب، میں جاتا ہوں گاڑی سے. تو یہ تو لکھا ہوا ہے، اسی کے وزن پر انا اشرب العصیر، میں پیتا ہوں جوس. انا اشرب العصیر. دوسرے نمبر پہ دیکھیے، نحن نذهب بالسیارہ. اذهب سے نذهب ہو گیا، انا سے نحن ہو گیا. تو یہی پڑھنا ہے، غور کرنا ہے فرق کو. نحن نذهب بالسیارہ، ہم جاتے ہیں گاڑی سے. تو میں جاتا ہوں، ادھر ہم جاتے ہیں ہو گیا. بہت سارے لوگ ہیں تو نحن کہیں گے. نحن نذهب بالسیارہ، ہم لوگ جاتے ہیں گاڑی سے. تو اس کے علاوہ استعمال اگر ہم اشرب العصیر کی جگہ پر استعمال کریں نحن، تو نحن نشرب العصیر. ہاں نشرب، بہت اچھا. نحن نشرب العصیر، ہم لوگ پیتے ہیں جوس. انت تذهب بالسیارہ، تم جاتے ہو گاڑی سے. تو اگر ہم اشربو کی جگہ پر استعمال کریں انت، تو انت تشرب. ہاں انت تشرب العصیر، تم پیتے ہو جوس. تو یہاں پر 3 استعمال ہم دیکھتے ہیں. اور قاعدہ یہ ہوا کہ اگر انا کے ساتھ الف استعمال کریں گے، نحنو کے ساتھ نون استعمال کریں گے، اور انت کے ساتھ تا استعمال کریں گے. یعنی انا اشرب، نحن نشرب، انت تشرب. تو انا کے ساتھ الف استعمال کیا، نحنو کے ساتھ نون استعمال کیا، اور انت کے ساتھ تا استعمال کیا. تو اگر ہم کہنا چاہ رہے ہیں اپنے لیے تو انا اشرب، تیرے لیے انت تشرب، اور ہم سب کے لیے نحن نشرب. نحن نشرب. اچھا، اگر اسی کو استعمال کریں دوسرے لفظ سے تو ہم کہیں گے انا اقرأ، انت تقرأ، نحن نقرأ. ہاں، انا اکتب، انت تکتب، نحن نکتب. نکتب نکتب. انا اجلس، انت تجلس، نحن نجلس. انا اشرب، انت تشرب، نحن نشرب. انا اطبخ، انت تطبخ، نحن نطبخ. انا ارقد، انت ترقد، نحن نرقد. انا العب، انت تلعب، نحن نلعب. تو یہ 3 استعمال ہے. خلاصہ یہ سمجھیں کہ انا کے ساتھ الف لائیں گے استعمال کرتے وقت، نحنو کے ساتھ نون لائیں گے استعمال کرتے وقت، اور انت کے ساتھ تا لائیں گے استعمال کرتے وقت عربی میں، یعنی فعل کے استعمال میں، اور آسانی سے لفظ کو استعمال کر لیں گے. انہیں باتوں کے ساتھ آج کا ہم یہ درس ختم کرتے ہیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.